من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ. بات چل رہی تھی کہ اللہ نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے. ٹھیک، ان میں سے ایک معجزہ یہ کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، کہا عصا ہے، کہا پھینک دو. حضرت موسیٰ نے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا. اس منظر کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ڈر سا محسوس کیا. قدرت نے آواز دی لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون. موسیٰ ہم نے اب تمہیں نبی بنا دیا ہے، رسول بنا دیا ہے، اور جسے ہم رسول بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں، اس کے دل سے خوف نکال دیتے ہیں. تو تمہارے دل میں خوف کیسا ہے؟ خوف کو دور کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایک خوف کی بات ہے، ایک اور بات ہے قرآن مجید میں ڈر کے لیے ایک کلمہ، ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے جس کو اللہ نے ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جو رسالت الہی کے مبلغ ہیں. یہ بھی نبیوں کے لیے خاص طور سے، البتہ یہ عام ہے لیکن مخصوص ہے نبیوں سے، اور دوسرے علماء مبلغین بھی اس میں شامل ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو رسالت الہی کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے پیام کی، اللہ کی ہدایتوں کی. وَيَخْشَوْنَهُ، اور اس سے ڈرتے ہیں. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. یعنی اللہ کے مبلغین حقیقی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. تو حضرت موسیٰ بھی تو کیا ہے، رسالت الہی کے مبلغ تھے، ان کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا. پھر یہ سانپ سے کیوں ڈرے؟ اگر اللہ کی جو مبلغین حقیقی ہے، رسالت الہی کے جو مبلغ حقیقی ہے، جب وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں، پھر موسیٰ صاحب سے کیوں ڈرے؟ اب دیکھیں دو لفظ استعمال، ایک لفظ خوف ہے، خافہ یا خافو، اور ایک ہے خشی، ہے نا، خشیہ یخشیو، خشا یخشی. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے معنی میں فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا، خشیت نہیں. فرق کیا ہے دونوں میں؟ خوف کا مطلب ہوتا ہے دفع ضرر، جب کسی چیز سے انسان کو نقصان کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے تو خائف ہوتا ہے. یہ خوف مذموم نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے. جب آپ کو کسی چیز سے نقصان پہنچنے والا ہوگا تو یقینی طور پر آپ دفع ضرر کے لیے خائف ہوں گے. کسی طریقے سے یہ خوف کو دور کیا جائے، کسی طریقے سے اس ضرر کو ٹالا جائے. اگر خوف نہ ہو تو دفع ضرر ہی نہیں کر سکتا انسان. ایک چھوٹا سا بچہ ٹھیک سانپ دیکھ لے اگر، اب وہ نہیں جانتا کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے، تو اسے خوف ہی نہیں کھائے گا. تو اگر ایک بچہ سانپ سے خوف نہیں کھا رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا بہادر بچہ ہے. نہ وہ نہ علمی، نادانی اور جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے. وَإِلَّا اگر واقعاً اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ یہ ضرر پہنچانے والا جانور ہے
تو دفع ضرر کی فکر کرتا، خوف ہوتا اس کے اندر، اسے بھاگتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو دفع ضرر کے لیے خوف لازم ہے، دفع ضرر کے لیے خوف ضروری ہے، لازم ہے. یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لہذا یہ مذموم نہیں ہے. خشیت اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو مبدأ اثر جاننا، کسی چیز کو مبدأ اثر سمجھنا کہ بھائی یہ ایک مستقل طاقت ہے، یہ ایک مستقل قوت ہے، اس کے اپنے ذاتی اثرات ہیں، یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کسی چیز کے ذاتی اثر سے ڈرنا، یہ سمجھ کر کے کہ یہ مبدأ اثر ہے، یہ اپنا ذاتی اثر رکھتا ہے یا مبدأ اثر ہے، کوئی دوسرا اس کا مؤثر نہیں ہے. کسی چیز کو مبدأ اثر سمجھ کر کے اس سے ڈرنا یہ قابل مذمت ہے، یہ شجاعت کے مخالف ہے، یہ شجاعت کے مخالف ہے. اسی لیے جو رسالت الہی کے مبلغ ہوتے ہیں، خوف تو ہوتا ہے ان کے پاس، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے خشیت نہیں ہوتی. یعنی جہاں وہ ضرر دیکھتے ہیں وہاں اسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی چیز کو مبدأ اثر خدا کے مقابلے میں نہیں جانتے. لہذا جو چیز قابل مذمت ہے اور جس خوف سے نبیوں کو دور رہنے کی بات کی گئی ہے وہ اصل خشیت ہے، مبدأ اثر جان کر کے کسی سے چیز سے ڈرنا اور خائف ہونا، یہ قابل مذمت ہے اور یہ نبیوں کے اندر نہیں ہوتا ہے. وَإِلَّا جہاں ضرر ہوتا ہے وہاں ضرر سے یہ بھی انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق ڈرتے ہیں. کیوں؟ سانپ سے نہیں ڈریں گے، زہر سے یہ نہیں ڈریں گے، کیوں بھائی؟ پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھنے کے بعد نیچے ایسے بے خطر کود جائیں گے، ان کو نہیں خوف ہوگا نہ. جہاں طبعی ضرر ہے وہاں یقینی طور پر وہ خوف تو، چونکہ وہ بھی تو انسانی ہی ہے، اللہ نے انہیں بھی تو پیکر بشریت میں ڈھالا ہے، ہمارا جیسے ہی بنایا ہے، ہماری طرف سے وہ بھی تغذیہ کے کھانے پینے کے رشد و نمو کے لیے محتاج ہے. کھانا جس طریقے سے مقوی ہوتا ہے تو طاقت دیتا ہے، کمزور کرنے والا ہوتا ہے تو کمزور. زہر جس طریقے سے میرے اندر اثر کرے گا ویسے ہی نبی کے اندر اثر کرے گا. زہر جس طریقے سے مجھے قتل کر سکتا ہے ویسے ہی انہیں قتل کر سکتا ہے. ایک سانپ جس طریقے سے مجھے ڈس سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے، ویسے ہی انہیں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. جیسے میں ڈرتا ہوں سانپ سے، ضرر دیکھ کر کے، اس کے ضرر کو سمجھ کر کے، اس کے زہر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دور رکھنے کے لیے میرے اندر خوف کا ہونا لازم ضروری ہے، ویسے ہی نبی کے لیے بھی. ہاں، ایک خشیت جو ایک خاص قسم کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، جہاں کسی چیز کو مبدأ اثر انسان سمجھتا ہے، یہ نبیوں کے اندر نہیں ہوتا. وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو مبدأ اثر نہیں جانتے. بات واضح ہوئی تھی؟ دیکھیں سوال، خدا متعال در مدح مبلغان رسالت الہی میں فرمایا، خدا وند متعال رسالت الہی کے مبلغین کی مدح سرائی میں فرماتا ہے، ان کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی مدح کرتے ہوئے، ستائش کرتے ہوئے فرماتا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کی رسالتوں کی تبلیغ کرتے ہیں. اللہ کی رسالتوں کی تبلیغ یعنی اللہ کے پیام کو جو لوگ عام کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک، یہ کون ہے؟ نبی امام.
وَيَخْشَوْنَهُ اور اس سے ڈرتے ہیں، ہو کی ضمیر اللہ، وہ لوگ جو رسالت الہی کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ اور وہ لوگ کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ رسالت الہی کے مبلغین صرف اللہ سے ڈرتے ہیں بس، اور اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں، باعین حال۔ اب دیکھیں یہاں پر اوپر والی آیت دیکھیں، لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلین، ایک یہ آیت تھی، اور یہ دوسری آیت جس میں اللہ کیا ہے رسالت الہی کی تبلیغ کرنے والوں کی مدح کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ لوگ صرف اللہ سے ڈرتے، کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ باعین حال چرا موسیٰ علیہ السلام با دیدن مار ترسید۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو رسالت الہی کے مبلغ تھے، وہ سانپ دیکھ کر کیوں ڈرے؟ ڈرنا تو صرف اللہ سے چاہیے۔ پاسخ اس سوال کا جواب، میان خوف و خشیت تفاوت وجود دارد، کریں کہ خوف اور خشیت کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ خوف اور خشیت میں فرق ہے۔ خوف بمعنی دفع ضرر، خوف کا مطلب ہوتا ہے ضرر کو دور کرنا، نقصان کو اپنے آپ سے دور کرنا، ٹھیک، نقصان سے بچانا اپنے آپ کو۔ وخشیت آنس کی انسان چیزی را مبدأ اثر بداند، اور خشیت یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو مبدأ اثر سمجھے، وقلبش از آن متاثر گردد، اور دل اس سے متاثر ہو جائے۔ کسی چیز کو مبدأ اثر سمجھتے ہوئے اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کر لے، یہ ہے۔ انچے با فضیلت شجاعت منافات دارت، خوف اور خشیت میں سے جو فضیلت شجاعت سے منافات رکھتی ہے، جو شجاعت کے منافی ہے، خشیت، وہ کیا ہے؟ خشیت۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو مبدأ اثر سمجھ کے اس کا ڈر پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب وہ بہادر نہیں ہے، شجاع نہیں ہے۔ نہ یہ کہ شیر کو دیکھ کر کے اگر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیا تو کہیں گے شجاع نہیں ہے، نا، تو کیا ہے؟ دفع ضرر ہے۔ شجاعت یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ آ جائیں سامنے سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اپنے آپ کو کسی بھی ہیلے اور مکر کے ذریعے سے اگر آپ بچانے جاتے ہیں تو یہی بہادری ہے، مولانا ہے نا؟ دو چار موذی جانور آپ کو گھیر لے اور آپ بھی جو ہے شرٹ اور کرتا اتار کر کے تال ٹھوکنے لگے کہ آؤ دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، یہ بہادری تھوڑی ہے نا؟ ہاں، کیا یہ نادان ہے کیا؟ اتنے سارے موذی جانور پڑے ہوئے جان کو ختم کر رہا ہے بندہ، ہے نا؟ ہاں، شجاعت ایک فضیلت ہے، اللہ نے نبیوں کو شجاعت عطا کی ہے، اللہ نے نبیوں کے وجود کے اندر فضیلت شجاعت رکھی ہے۔ خوف شجاعت کے منافی نہیں ہے، شجاعت کے منافی کیا ہے؟ خشیت ہے۔ اللہ کے علاوہ انسان کسی اور کو مبدأ اثر سمجھے اور اس کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بیٹھا لے، پھر سمجھ جاؤ کہ یہ شجاع نہیں ہے، یہ بہادر نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سانپ سے اگر ڈرے تھے تو دفع ضرر کے لیے خوف جو تھا وہ دفع ضرر کا تھا، خشیت نہیں تھی کہ کہا جائے کہ شجاع نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انچ با فضیلت شجاعت منافات دارت، جو چیز فضیلت شجاعت سے منافات رکھتی ہے وہ خشیت ہے۔ جہاں خشیت ہوگی وہاں شجاعت نہیں ہوگی، جہاں شجاعت ہوگی وہاں خشیت ہوگی۔
خوف نہیں، ٹھیک ہے نا. انبیاء علیہ السلام خشیت از غیر خدا ندارن، انبیاء علیہ السلام اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اور خوف خشیت نہیں رکھتے، یعنی کسی اور چیز کو مبدأ اثر نہیں سمجھتے اور اس سے متاثر نہیں ہوتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو خوف تھا وہ والا نہیں تھا کہ جو فضیلت شجاعت سے دور کر دے ان کو اور کہا جائے کہ بھائی یہ ڈرے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں. وہ تو دفع ضرر والا تھا، وہ ایک طبیعی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں. چلے اس کے بعد دوسرا معجزہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمایا ہے وہ ہے ید بیضاء. کیا ہے؟ ید بیضاء. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. یہ ہے آپ کے سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22. اپنے ہاتھوں کو اپنی پہلو کی طرف لے جاؤ. جب آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلو کی جانب لے جائیں گے تو اس سے ایک روشنی نمودار ہوگی، ایسی برق، ایسی بجلی، ایسی چمک، ایسی روشنی کہ جو بیگزند ہے، بغیر ضرر والی. یہ دوسرا معجزہ ہے. ٹھیک. عزمم فعل امر ہے، اس کا ریشہ جو بنا ہوا ہے ضم یا ضم، ضم کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. اور جناح بمعنی دست و بازو ہے. تو اللہ نے یہ حکم دیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو. یہ دوسرا معجزہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو پہلو کی طرف جب لے جائیں گے تو قدرت آپ کے ہاتھوں میں ایک روشنی پیدا کر دے گی، جس روشنی سے بہت سارے کام آپ لے سکتے ہیں. تو یہ دوسرا معجزہ تھا. ایک معجزہ عصا والا، دوسرا معجزہ ید بیضاء کا. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ دو خاص معجزے دیے ہیں، ان معجزوں کی خصوصیات کیا تھی، اس کے امتیازات کیا تھے؟ ویجگی ہائے معجزات الہی موسیٰ علیہ السلام. اللہ کے دیے گئے معجزے جو حضرت موسیٰ کو تھے، حضرت موسیٰ کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے ان کے خصوصیات، ان کی خوبیاں کیا تھیں، امتیازات کیا تھے. اول پہلی خصوصیت جو معجزے حضرت موسیٰ کی تھی، معجزے اول موسیٰ علیہ السلام معجزے وحشت و معجزے دوم معجزے امید بود کہ جمعاً مظہر انذار و بشارت بولائے. کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو جو دو معجزے دیے، ان دو معجزوں کی خاصیت، پہلی خاصیت یہ تھی کہ پہلا معجزہ جو عصا والا تھا وہ خشیت، وحشت، ڈرانے کے لیے. یہ رہے گا کوئی بھی ڈرے گا بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے، لاٹھی لیا ہے، ابھی پھینک دے گا تو ٹھیک ہے، وحشت. دوسری چیز ید بیضاء، روشنی، یہ امید کی علامت ہوتا ہے. دو معجزے اللہ نے دیے، ایک وحشت کے لیے، دوسرے امیدواری کے لیے. ایک مبلغ کے لیے یہ دو چیزیں ضروری ہیں. تبلیغ کرنے کے یہی دو طریقے، تبلیغ یا ڈرا کر کی جاتی ہے یا امید دلا کر کے کی جاتی ہے. یا تو بہشت کی لالچ دی جاتی ہے، جنت اور اس کی نعمتوں کی امید دلائی جاتی ہے، خوشخبری دلائی جاتی ہے، یا پھر عذاب سے ڈرایا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے ہیں ان کے بہت سارے خصوصیات ہیں. ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا پہلا معجزہ جو عصا والا تھا وہ وحشت کے لیے تھا، اور دوسرا معجزہ جو ید بیضاء والا تھا وہ امید کے لیے تھا. گویا یہ دونوں معجزے کو آپ جب جمع کریں گے تو انذار و بشارت کا مظہر بنے گا. تبلیغ کے لیے دونوں چیزیں لازم ہیں، انذار بھی ہونا چاہیے اور بشارت بھی ہونی چاہیے.
معجزے اول موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا معجزہ ہے عصا والا، معجزہ وحشت، یہ وحشت، ڈر اور خوف پیدا کرنے والا معجزہ ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ معجزہ دوم معجزہ امید بود، اور دوسرا معجزہ جو ید بیضا والا تھا وہ امیدواری والا معجزہ تھا کہ جمعاً ان دونوں معجزے کو جب جمع کریں گے آپ تو مظہر انذار و بشارت، یہ دونوں کیا ہے؟ انذار و بشارت کا مظہر ہے، ٹھیک ہے، انذار و بشارت کا مظہر ہے۔ دوم معجزہ برہان صدق دعوی نبوت، ان معجزات درجہ دیگر نشان نبوت خواندے شدے اند۔ دوسری چیز، دوسری خوبی، معجزہ دعوی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، دعوی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے نبی ہیں، اس کی دلیل ان کا یہ معجزہ ہے، ان کے معجزے کے ذریعے سے ٹھیک دعوی نبوت کی صداقت پر دلیل بنائی جا سکتی ہے۔ اللہ نے جو حضرت موسیٰ کو معجزہ عطا کیے تھے وہ معجزے ان کی صدق نبوت کی دلیل تھے۔ معجزہ برہان صدق دعوی نبوت، البتہ یہ کلی طور پر صرف یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی نہیں ہے، ہر نبی کا معجزہ اس کے دعوی نبوت کی صداقت کی دلیل، لیکن بات چونکہ حضرت موسیٰ کی ہو رہی ہے لہٰذا یہاں پر خصوصیت کے ساتھ یہ ان کے لیے حالانکہ کلی طور پہ کہا ہے معجزہ برہان صدق دعوی نبوت، کہہ رہے ہیں کہ معجزہ دعوی نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتا ہے۔ فذالک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ فذالک برہانان، بس یہ دو دلیلیں ہیں تمہارے رب کی جانب سے، اسے لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اللہ کی دی ہوئی دو حجتیں، دو دلیلیں لے کر کے آئے، ٹھیک۔ ان معجزات درجائے دیگر نشان نبوت خواندے شدہ اند، یہ معجزات دوسرے مقام پر دوسری جگہوں پر کیا ہے؟ نبوت کی علامت، نبوت کی پہچان، نبوت کی دلیل بتائے گئے ہیں۔ ایک کلمے میں معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، دلیل نبوت، جس کے پاس معجزہ ہے سمجھو کہ وہ نبی ہے، نبی کے علاوہ معجزہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا۔ تو یہ دوسری خوبی تھی۔ پہلی خوبی کیا تھی؟ پہلی خصوصیت تھی یہ تھی کہ پہلا معجزہ حضرت موسیٰ کا جو عصا والا تھا وہ وحشت کے لیے، دوسرا کیا تھا؟ امید کے لیے تھا۔ دونوں کو جمع کیا جائے تو دونوں کیا ہے؟ انذار و بشارت کا مظہر بنتے ہیں۔ دوسری خوبی اس کی یہ تھی کہ یہ دعوی نبوت کی صداقت کے دلیل ہے۔ دوسرے مقام پر اسی معجزہ کو دلیل نبوت کہا گیا ہے۔ تیسری خوبی، معجزہ ابزاری ضروری در مبارزے با فاسقان است کہ جو سازی ہائے آنہارا خنسا نمودے وفی طلحارا بیدار میسازر۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ فاسقوں سے لڑنے کا ایک اسلحہ ہوتا ہے، فاسقوں سے مقابلہ کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ معجزہ ایک اسلحہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک ابزار ہے فاسقوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ معجزہ نہیں ہوگا تو فاسقوں سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ تو آپ کے پس پشت ہزار قسم کے اسکیمیں بناتے ہیں، کبھی آپ کے مشن کو کمزور بنانے کے لیے، کبھی آپ کو اپنے مشن سے ہٹانے کے لیے، کبھی جان مارنے کے لیے، کبھی لوگوں کو لوگ ہزار قسم کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ٹھیک۔ معجزہ اگر نہ ہو تو آپ ان پروپیگنڈا کرنے والے
رسالت الہی سے آپ کے جو روکنے والے ہیں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ضروری ہے فاسقوں سے لڑنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے مکر و فریب کو اور ان کے پروپیگنڈے کو باطل کرنے کے لیے اور لوگوں کی فطرتوں کو بیدار کرنے کے لیے معجزہ ضروری ہے۔ معجزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے فاسقوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ فاسقین نبیوں کے لیے جو مکر و فریب اور پروپیگنڈے تیار کرتے ہیں، کیا ہے، ان کو باطل کیا جا سکے۔ لوگ جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں ان معجزے کے ذریعے سے بیدار کیا جا سکے۔ معجزہ ابزاری ضروری در مبارزے با فاسقانس، یعنی کہ فاسقوں سے لڑنے کے لیے، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے معجزہ ایک ضروری وسیلہ ہے، ایک ضروری اسلحہ ہے کہ جو سازی ہائے آنہارا، جو ان کے بنائے ہوئے پروپیگنڈے کو خنثی نمودے باطل کر سکے۔ وہ فطرت ہارا بیدار می سازد، اور یہ معجزہ ہے جو فطرتوں کو بیدار کرتا ہے۔ عبارت من غیر سو یسو، نشان می دہت کی سفید و درخشان شدر دست موسیٰ، معجزہ اسنا بیماری خاص چون پیسی، چنان کی در تحریفات برخی از کتب پیشین آمدے است۔ اب یہاں پر ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ بعض مورخین کو یہ شبہ ہوا ہے، یا بعض وہ کتابیں کہ جن کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو عیبدار دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ید بیضا والا معجزہ دیا تھا، بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں سفید داغ کی بیماری تھی۔ کیا تھی؟ ہاں، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پیسی اور برس کی بیماری ہے، جبکہ یہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ من غیر سو، یہ قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا، من غیر من غیر سو سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ید بیضا حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا، حکم الہی سے جو روشن ہوتا تھا، منور ہوتا تھا، یہ کوئی پیسی کی بیماری نہیں تھی، جیسا کہ بعض کتابوں میں تحریف کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ بیماری تھی۔ عبارت من غیر سو، کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں میں جو یہ عبارت ہے من غیر سو، بغیر کسی کیا ہے سو کے، بدی کے، بیماری کے، برائی کے، یہ جو لفظ ہے نشان می دہت، یہ عبارت بتاتی ہے کہ سفید و درخشان شدن دست موسیٰ علیہ السلام معجزات، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا کیا ہے درخشندہ ہو جانا، ان کے ہاتھوں سے روشنی کا نکلنا، یہ کیا ہے معجزہ ہے، نہ بیماری خاص سی چن پیسی، یہ کوئی خاص بیماری نہیں ہے جیسے سفید داغ، ٹھیک۔ چنان کی در تحریفات برخی از کتب پیشین آمدیت، جیسا کہ بعض قدیمی تحریف شدہ کتابوں میں یہ لکھا گیا ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ